الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على حبيبه ونوره سيد المرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سبحان اللہ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی محبت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر سبحان اللہ سبحان اللہ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی
اس بابرکت محفل میں اللہ تعالیٰ کا سچا دین سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، آمین آمین، سبحان اللہ۔ اور آج کی اس بابرکت محفل کے لیے اس پروگرام کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ جس نے جس طرح سے جو بھی تعاون کیا ہے، مالک کائنات سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین آمین آمین، سبحان اللہ۔ علی پور والو، گبر ارائیں میں رہنے والے حضور کے غیور سنی مسلمانوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی تقریر پوری توجہ سے سننی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ جو جو میں کہتا جاؤں آپ اس کو یاد بھی کرتے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ آج کی یہ تقریر اچھی طرح سے سمجھ لیں گے اور کچھ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی بندہ آپ کو حق کے راستے سے گمراہ کر کے کسی دوسرے راستے پر نہیں چلا سکے۔ سبحان اللہ۔ کوشش میں نے کرنی ہے، رب مہربانی کرے گا، آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم سب کے عقیدے کی مضبوطی اس میں ہوگی انشاءاللہ۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ ساؤنڈ والے بھائی آواز تھوڑی صاف کر دیں، یہ دھمک وغیرہ زیادہ نہ آئے، بس صاف صاف ایک ایک جملہ سمجھ آنا چاہیے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری آپس کی لڑائی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تمہاری مولویوں کی آپس میں بنتی کیوں نہیں؟ میں بھی پوچھ لیتا ہوں تمہاری آپس کی لڑائی کیا ہے؟ تمہاری آپس کی کیوں نہیں بنتی؟ کوئی شیر کو ووٹ دے رہا ہے، کوئی بلے کو دے رہا ہے، کوئی ہوکے کو دے رہا ہے، کوئی تیر کو دے رہا ہے، پہلے تم بتاؤ تم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ اور جی جس کا جو پسند کا لیڈر ہوگا ووٹ اسی کو دے گا نا۔ ہاں جی ہاں جی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بھی پسند کا لیڈر ہے مدینے والا، سبحان ہم نے بھی دیکھنا ہے جو اس مدینے والے کی پارٹی میں آ جائے گا ہمارا غلام ہو جائے گا، جو ہماری سرکار سے غداری کرے گا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ آپ کو اپنا سیاسی لیڈر پیارا ہے، اس کے لیے آپ 2 سنتے ہیں 4 سناتے ہیں، 1 کھاتے ہیں تو 2 لگاتے ہیں۔ ہم اپنے مدینے والے کے نوکر ہیں، ہم بھی اپنے لیڈر کی عزت کے لیے لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ کوئی 1 لگائے گا تو انشاءاللہ آگے سے 2 اس کو لگاتے رہیں گے۔ کیا جذبات ہیں جی آپ کے، اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے امام تو ہمیں فرما گئے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں
شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. بہرحال ہمارے امام فرماتے ہیں آقا آپ کے نام پہ جان قربان. جان کیا سارا جہان قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہان کیا دو جہان قربان. لیکن آقا اپنی جان دے کر ساری جانیں آپ کے نام پر وار کر دونوں جہان بھی آپ کے نام پر قربان کر اللہ بھی ٹھنڈ نہیں پئی. کروڑوں جہان ہوتے تو کملی والے سب آپ کے قدموں پر قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے امام کا سبق ہے. سبحان اللہ. تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی تمہاری ان سے کیوں نہیں بنتی. بھائی آج میں بتاتا ہوں ہماری کسی سے کیوں نہیں بنتی. کیا بات کیا بات. وجہ ہے. اب ذرا توجہ کیجیے گا. ہندوستان کا ایک شہر ہے دہلی. کیا نام ہے؟ دہلی. عام طور پر دلی دلی کہتے ہیں. دہلی. وہاں ایک بزرگوں کا علماء کا خاندان تھا. ان کے بڑے ہیڈ بزرگ کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم تھے. ان کا ایک پوتا جس کا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی. شاہ عبد الغنی کا بیٹا شاہ ولی اللہ کا پوتا نام کیا ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی. یہ بندہ ہے جو اس ہمارے خطے پاک و ہند میں پواڑے جھگڑے فساد کا سبب بنا ہے. اس بندے نے کئی کتابیں لکھی. ایک کتاب اس نے یہ لکھی ہے جس کا نام ہے تقویۃ الایمان. جی جی. کیا نام ہے بولیں؟ تقویۃ الایمان. تقویۃ الایمان. ایک کتاب یہ لکھی ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم. تقویۃ الایمان کا مطلب ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی، اور صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ صحیح راستہ. صحیح راستہ، سیدھا راستہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کا نام رکھا سیدھا راستہ اور ایک کا نام رکھا ایمان کو مضبوط کرنے والی. ہمارے بزرگوں کے سامنے یہ کتابیں آئیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، یہ کتابیں اور یہ نام، یہ کتاب صراط مستقیم تو نہیں، سیدھا راستہ نہیں، یہ تو جہنم کا راستہ ہے. اللہ اکبر اللہ. اور یہ کتاب تقویۃ الایمان نہیں، یہ تو دھکۃ الایمان ہے. یعنی جو بندہ اس کتاب کو پڑھ لے گا، پڑھ کر اس کو صحیح مان لے گا اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لے گا تو اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا بلکہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا اس کا ایمان. اللہ اللہ. تو اس کتاب کے بارے میں جب اس نے بندے نے لکھی تو دھڑے بن گئے دو. کچھ نے کہا جی بزرگوں کا بچہ ہے، جو کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا، اور کئیوں نے کہا بزرگوں کا بچہ ہوگا اپنی جگہ، جب بزرگوں کا راستہ چھوڑ گیا تو ہمارا کیا لگتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ گئی نا. اللہ اکبر. اب یہ کتاب کیسی کتاب ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے میرے پاس مولانا ثناء اللہ امرتسری کی. کیا نام ہے جی؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری. امرتسر انڈیا کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ رہتے تھے. پاکستان بننے کے بعد ادھر آ گئے، سرگودا میں فوت ہوئے، وہیں قبر ہے، وہیں مر کر مٹی میں ملے ہیں. کہاں؟ سرگودا میں. سرگودا میں کیا ہوئے ہیں؟ مر کر مٹی میں ملے ہیں. تو یہ اہل حدیث وہابی حضرات سمجھ گئے یا کچھ اور سمجھاؤں؟ یہ ان کے مناظر اعظم ہیں. ثناء اللہ امرتسری، یہ ان کی کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، جلد اول ہے، صفحہ 99 ہے. تقویۃ الایمان کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقویۃ الایمان
اور اس کا مصنف عالی شان اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل۔ اللہ میرے خیال آپ سمجھے نہیں کتنے بھاری لفظوں میں اس کتاب کی اور اس کتاب کے لکھنے والی کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میں عرض کرتا ہوں، جب قرآن میں اللہ نے شب قدر کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو جس انداز پر اللہ نے قرآن میں لیلۃ القدر کی تعریف کی ہے، اس نے اسی وزن پر، اسی انداز پر اس کتاب کی اور اس کے لکھنے والے مولوی صاحب کی تعریف کی ہے کہ تقویت الایمان اور اس کا مصنف عالی شان اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل۔ یہ دیکھیں جی، یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ نیچے جی اسماعیل وما ادراک ما اسماعیل۔ تمہیں کیا پتا اس کتاب کی اور اس کے لکھنے والے کی کیا شان ہے۔ یہ تو ہیں اہل حدیث وہابی حضرات، وہ کہتے جی کیا شان ہے اس کتاب کی۔ اور یہ علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہو گزرے ہیں جن کا نام ہے مولوی رشید احمد گنگوہی۔ کیا نام ہے جی؟ رشید احمد گنگوہی۔ ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ ہے، صفحہ نمبر 219، ورقے دا پاسا کھبا، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور کتاب تقویت الایمان، کون سی کتاب بلا؟ تقویت الایمان، یہ والی کتاب تقویت الایمان، نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں۔ اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ اللہ آپ اندازہ کرو یہ کتاب پھر کتنی بھاری ان کے نزدیک ہے۔ اس کا رکھنا بھی کیا ہے؟ عین اسلام۔ اس کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ عین اسلام، اور اس پر عمل کرنا بھی عین اسلام ہے۔ آگے کہتے ہیں اور موجب اجر کا ہے، یعنی جو بندہ اس کتاب کو رکھے گا، پڑھے گا، عمل کرے گا، اس کے لیے اجر واجب ہو جائے گا، اس کو لازماً ثواب ملے گا۔ لو جی، سادے لفظوں میں کہیں تو گالی نہیں دے رہا بھائی، وہابی کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہماری جان ہے، دیوبندی کہتے ہیں یہ کتاب ہماری جان ہے۔ اب ہم نے اس کتاب کو چیک کرنا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک لے آؤ جی میرے پاس، قرآن پاک لے ہم دیکھیں تو صحیح، جس کتاب پہ دونوں گھر مر رہے ہیں اور ہم جس کتاب سے لڑ رہے ہیں، وہ کتاب قرآن کے سامنے آتی ہے یا قرآن کے آگے جھکنے والی ہے؟ اگر یہ کتاب قرآن کے مطابق ہے تو آج کے بعد ہم بھی اس کو مان لیں گے، لیکن اگر یہ کتاب قرآن سے ٹکراتی ہے تو پھر ہمارے پاس یہ کتاب کافی ہے، ہمیں اور کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ بولو۔ یہ طریقہ بھی مجھے قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، سبحان اللہ، علی پر والو بولو نا،
اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس جھگڑے کو اللہ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہو، پھر جھگڑے کا فیصلہ کسی تیسرے سے نہیں کرانا، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا لے جاؤ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے جاؤ، وہاں جا کر جھگڑے کا فیصلہ کراؤ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہی بات تمہارے لیے اچھی ہے اور اسی کا انجام درست ہے، اسی کا اچھا انجام ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو جھگڑے کا فیصلہ کہاں سے کروانا ہے؟ قرآن سے۔ اللہ کی بارگاہ سے یا اللہ کے رسول کی بارگاہ سے؟ اب چیک کرتے ہیں اس کتاب کو۔ یہ کتاب کن کی جان ہے؟ ذرا بولیں۔ دیوبندیوں وہابیوں دونوں کی کیا ہے؟ جان ہے۔ لیجئے میرے دوستو، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 25۔ صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہوا ہے، اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق، کتنی مخلوق؟ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ چمار سمجھتے ہو نا؟ جی 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 جی۔ اور چمڑے کا کام شام کرنے والے چمار، چوڑے چمار، چوڑے چمار۔ تو کہتے ہیں یقین رکھو، شک نہ کرنا، یقین کرو، یہ عقیدہ رکھو کیا؟ کہ ہر مخلوق، بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی مخلوق ہو، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں چوڑے چمار کی عزت زیادہ ہے، باقی جتنی مخلوق ہے، چاہے چھوٹی مخلوق ہو چاہے بڑی مخلوق ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ بتاؤ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ کی کتنی مخلوق ہے؟ سبحان اللہ، لیکن سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ اشرف المخلوقات انسان ہیں۔ انسانوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو۔ اوے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے سب سے عظیم مخلوق کون ہے؟ بڑی مخلوق کون ہے بھائی؟ کیا بندہ یہ کہے گا یہ ہاتھی دا قد کاٹ بڑا ہے تو ہاتھی بڑی مخلوق ہے، زرافہ بڑی مخلوق ہے، یہ درخت بڑی مخلوق ہیں، یہ پہاڑ بڑی مخلوق ہیں، سارے بڑے ایک پاسے آمنہ کا لال، سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا نبی،
समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा हजरत तवज्जो करना मेरी तरफ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पहली बात ये कह रहे हैं कि हर मखलूक, वो बड़ी मखलूक हो चाहे छोटी हो, चमार से भी जलील है। फिर दलील इसकी सुनना, इसने किताब लिख दी तो इसके छापने वालों ने कहा कि किताब के अंदर जहाँ पर दलीलें नहीं हैं वहाँ दलीलें देनी चाहिए। तो इन्होंने हाशिए में दलील लिखी कि मखलूक चमार से भी जलील है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। फिर दलील लिखी, अब ये दलील सुनते जाना। सफ़ा नंबर 26 पर हाशी में लिखा है, अल्लाह अकबर, कहता है कि जंगे बदर के मौका पर, कौन सी जंग? जंगे बदर। अब ये देखेंगे हम, जंग के मौके पर दो टीमें थी, एक मुस्तफ़ा की टीम थी, एक अबू जाल की टीम थी। अगर ये बंदा अबू जाल की टीम को जलील कहता है तो फिर तो ठीक कहता है, अगर ये बंदा मुस्तफ़ा की टीम को जलील कहता है तो फिर ये अबू जाल की टीम हुआ ना। अल्लाह अकबर। ये बंदा फिर किसकी टीम हुआ? अबू जाल की टीम। बोलो। इसलिए कि अबू जाल अपने आप को सच्चा समझता था, मेरे मुस्तफ़ा को सच्चा नहीं समझता था, वो खुद जलील था, जबकि दूसरों को वो जलील ख्याल किया करता था। तो हम देखते हैं ये मौलवी साहब बदर के मौका पर किसका साथ देते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब ये देखना, कहता है कि जंगे बदर के मौका पर सहाबा और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत का नक्शा खींचते हुए कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, बदर में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की हालांकि तुम सब उस वक्त जलील थे। ये किन को जलील लिख रहा है माज़अल्लाह? हुजूर को और हुजूर के सहाबा को माज़अल्लाह। किसी को मुझ पर शायद एतबार ना आए तो मैं आप में से किसी से पढ़वा लेता हूँ। उर्दू पढ़ लेते हो? जी जी, मैं पढ़ लेता हूँ। वो कहेंगे मौलवी साहब से पढ़ा लिए कहेंगे मिले हुए एक दूसरे। ऐसा बंदा है जिसकी दाढ़ी ना हो। हाँ जी पुत्र, इत्थों पढ़ के सुना जरा ये जंगे बदर ऊंची आवाज़ से। जंगे बदर के मौके पर सहाबा और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत का नक्शा खींचते हुए कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। आगे अल्लाह ने तुम्हारी मदद की हालांकि तुम सब उस वक्त जलील थे। अल्लाह ने तो मदद ईमान वालों की थी ना। अब ये देख, अल्लाह ने बदर में नबी पाक की मदद की ना, इंशाअल्लाह सहाबा की मदद की थी ना। सुभान अल्लाह। बोलो। इसने कहा पहले कि बड़ा हो या छोटा हो वो जलील है, चमार से भी जलील है। दलील ये दी, कहते हैं बदर के मौका पर किन की हालत का नक्शा? कहते हैं हुजूर और सहाबा की हालत का नक्शा खींचते हुए अल्लाह कहता है कि बदर में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की हालांकि तुम सब उस वक्त जलील थे। अब बताओ, मुस्तफ़ा को जलील कहने वाला, सहाबा को जलील कहने वाला खुद जलील है कि नहीं? बोले। अब कुरान से पूछते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को और मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा को जलील कहने वाला कौन? ये किसकी बोली है? ज़रा कुरान से पूछते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। 28वां पारा है, सूरह मुनाफिकून है। अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमाता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसने ये बोला था। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा एक दफ़ा किसी गज़वा से वापस आ रहे थे, मुनाफिकीन के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया। तो मुनाफिकों के सरदार ने कहा कि हम इज़्ज़त वाले
مدینے میں جا کر ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اللہ کنہوں نے کہا؟ منافقوں نے کہا کہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ صحابہ نے مدینے میں آ کر حضور کو شکایت کی، آقا یہ ہمیں اور آپ کو ذلیل کہہ رہا تھا بے ایمان، ان بے ایمانوں نے ایسا بولا ہے۔ سرکار نے پوچھا تو منافق کہتے ہیں نا جی نا، اللہ کی قسم ہے ہم نے تو ایسا نہیں کہا۔ ان سے بھی پوچھو گے نا، اوے تم نے یہ کہا، اللہ کی قسم ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں، تیری ماں نے لکھا ہے، اللہ تمہارا عقیدہ نہیں تو پھر لکھا کس نے ہے؟ اللہ وہ بھی پھرنے لگے جی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بولیں ہم نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے صحابہ کی صداقت میں قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حبیب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ ان ذلیلوں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ ہم عزت والے جائیں گے، جا کر ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ انہوں نے ایسا کہا، اللہ اکبر۔ یہ ان کی بولی ہے۔ اللہ قرآن اتار رہا ہے مصطفیٰ کے صحابہ کی صداقت میں، فرمایا محبوبہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ بک بک کی ہے۔ تو یا اللہ پھر فیصلہ تو کر دینا عزت والا کون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے بھائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت مومنوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس بات کو منافق جانتا نہیں، بولیں منافق نہیں جانتا۔ بھائی یہ منافق کی بولی ہے۔ نبی پاک کو یا نبی پاک کے صحابہ کے لیے اتنا گھٹیا لفظ بولنا، یہ منافق کی بولی ہے، کسی مومن کی بولی نہیں ہو سکتی۔ اب بتاؤ جو بندہ اس لکھے کے مطابق عقیدہ رکھ لے کہ ہر مخلوق ذلیل ہے، خواہ وہ نبی ہو خواہ وہ صحابہ ہوں، کیا وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ بولیں تو پھر یہ کتاب تقویت الایمان ہے یا دھکت الایمان ہے؟ اونچی اونچی کیا ہے؟ کس کے بولو یار، کیا ہے؟ ایمان کو دھکا دینے والی ہے، ایمان کو مضبوط کرنے والی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ذلیل ہیں، اے مالک تو بیان فرما۔ ہائے ہائے، سنو اللہ کا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اوے لوگوں میں نبیوں کے بارے میں بک بک نہ کرنا، زبانیں نہ چلانا، ان کی شان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ میں اللہ اعلان کرتا ہوں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عزت والے ہیں، بڑے وجاہت والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عزت والے، یہ کہتے ہیں کہ ذلیل ہیں، تو پھر یہ کتاب سچی ہے یا یہ کتاب سچی ہے؟ بولو بھائی آپ کس کتاب کے ساتھ ہیں؟ قرآن پاک۔ بس اللہ اسی پر رکھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک اور پیارے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اوے لوگوں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے بارے میں برا عقیدہ نہ رکھنا، ان کی عزت اور شان میں، ان کے مقام اور مرتبے میں شک نہ کرنا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ اللہ کے مقبول بندے دنیا کے اندر بھی عزت والے ہیں
سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ کہتا ہے سارے ذلیل ہیں، اور قرآن کہتا ہے اللہ بھی عزت والا، رسول بھی عزت والا، مومن بھی عزت والے ہیں، اور قرآن ہی بیان کرتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. یا اللہ سارے ملکوں کا تو مالک ہے، یا اللہ زمین کا تو مالک، آسمان کا تو مالک، یا اللہ مشرق کا تو مالک ہے، مغرب کا تو مالک ہے، یا اللہ شمال کا تو مالک ہے، جنوب کا تو مالک ہے، یا اللہ پاکستان کا تو مالک ہے، ہندوستان کا تو مالک ہے، حجاز مقدس کا تو مالک ہے، فلسطین کا تو مالک ہے، ساری کائنات کا، زمین والوں کا، آسمان والوں کا، نبیوں کا، فرشتوں کا، جنوں کا، انسانوں کا، درختوں کا، پتھروں کا، یا اللہ ساری کائنات کا مالک تو ہے، پر یا اللہ تو کنجوس نہیں، تیری شان ہے تؤتی الملک من تشاء. تو جسے چاہتا ہے ملکوں کی شاہی عطا بھی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے ملکوں کا مالک تو ہے، لیکن تو جسے چاہتا ہے یہ عزت کی پگ اپنے بندوں کو عطا بھی کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے حکومت واپس بھی لے لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے، بولے اگر سارے ذلیل ہیں تو قرآن نے کیوں کہا یا اللہ جسے تو چاہتا ہے؟ پتہ چلا سارے اس جیسے نہیں ہیں، سارے اس جیسے بولو یار نہیں ہیں، سارے اس گھر جیسے نہیں ہیں، کئی تو بڑی شان والے ہوتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قرآن سے عشق ہے نا انشاءاللہ. پھر بولیں سارے یا اللہ تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے بولیں. یہ جن کا عقیدہ ہے کہ ہر مخلوق ذلیل ہے، صبح ان کا مولوی صاحب ملے نا، بندہ کہے سنا ذلیلہ، اللہ اکبر. کیا کہنا ہے؟ سنا ذلیلہ. اگر طبیعت پر بوجھ پڑے نا، بوتھی شریف پر وٹ آئے، ناگوار گزرے، ناراض ہو، غم کرے، غصہ کرے، یار انج تو نہ کہے، ایسے تو نہ بولنا، اسے کہنا کتابوں میں تو لکھتے ہو، چھاپتے ہو کہ سارے ذلیل ہیں، چاہے نبی ہو چاہے صحابی ہو، سارے ذلیل ہیں، تجھے ذلیل کہا تو درد کیوں؟ جو علاقے کا ان کا خطیب اعظم ہو، اس کتاب کی جو اولاد ہے نا، ان کا جو علاقے میں خطیب اعظم، اس کا بندہ تقریر کرائے، اشتہار پر لکھے ذلیل اعظم. کیا لکھے؟ ذلیل اعظم. ذلیل اعظم. ان کے دروازوں پر لکھے آستانہ خالیہ ذلیلیہ. عالیہ تو نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ عالیہ تو عزت والا نا. آستانہ خالیہ ذلیلیہ، تنگ دستیہ، بے روزگاریہ، نہ ختمیہ، نہ درودیہ، بے درودیہ، نمرودیہ. پھر کہیں گے جناب ہمارے گھر پر کیوں لکھا ذلیل، ہمارے نام کے ساتھ ذلیل کیوں آیا؟ ان کے اوترے تیرے نام کے ساتھ ذلیل لکھا جائے تینوں سٹ وائدی، جب مصطفیٰ کے نام کے ساتھ یہ گھٹیا لفظ لکھا جائے گا ساٹے مانو سٹ وائدی.
ہم کہتے ہیں رکھو اپنے دھکے شکے، اپنی دھکاتل ایمان اپنے پاس رکھو. ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس آمنہ کے لال کا فرمان موجود ہے، ہمارے پاس اللہ حضرت کا کلام موجود ہے. سب سے سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، یا اللہ ہمیں اسی پر زندہ رکھنا. ساری زندگی ہم اپنی محفلوں میں اعلان کریں سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. اگر سرکار کی عظمت کا دشمن مل جائے ہم اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کا اعلان کریں سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. یا اللہ ہم قبر کے اندر جائیں، قبر کے اندر سرکار تشریف لائیں، فرشتے پوچھیں ماں کونتا تقولو فی حق ھذا الرجل، اوے قبر میں آنے والے بتا تو دنیا کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یا اللہ ہماری زبان پر آ جائے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. سب سے بھائی قرآن کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے. عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنوں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منافقوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر. منافقوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. بولو واقعی مولا تو نے سچ کا، تیرا مولا تیرا فرمان ہو اور غلط ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. منافقوں کو اس کا پتہ اس وقت کے منافق کو بھی نہیں پتا تھا، اور آج کا جو منافق ہے اس کو بھی رسول اللہ کی عزت کا پتہ نہیں ہے. عزت کا پتہ ان غلاموں کو ہے جن کا سبق ہے الحمدللہ. سب سے اب بھائی ذرا توجہ کرنا بھائی، یہ کس کا ہے بھلا؟ آپ کا ہے جی. میرا ہے. اس کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. اللہ نے مجھے اس کا مالک بنایا. اس کا مالک میں. اس کا مالک کون ہے؟ بیٹھا ہوں. آپ ہیں ماشاء اللہ. آپ کے سر پہ ٹوپی، اس کا مالک کون ہے؟ کر صاحب مولانا محمد عمران صاحب. میں نے کافی عرصے بعد آپ کا تھوڑا سا خطاب سنا، ماشاء اللہ یار تو انہوں سونے ورگا عالم مل گئے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ کوئی بے ایمان ٹیک نہیں سکے گا ان کے آگے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اس لیے کہ جتنا مضبوط گھر ہوتا ہے نا اس کا دروازہ اور چوکیدار بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم ہیں در رسول کے چوکیدار. انشاءاللہ ہیں. میں ہوں غوث کا دیوانہ. کوئی ہاتھ تے لگائے، کوئی ہاتھ تو لگائے. سبحان اللہ.
اچھا بھائی، اللہ نے کچھ چیزوں کا مجھے مالک بنایا ہے. میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ان کا مالک میں ہوں. میرا موٹر سائیکل ہے، اس کا مالک میں ہوں. کتابیں ہیں، ان کا مالک میں ہوں. موبائل ہے، اس کا مالک میں ہوں. آپ کے نام زمین ہوگی، اس کے مالک آپ ہیں. آپ کا گھر ہوگا، رقبہ ہوگا، اس کے مالک آپ ہیں. آپ کی زمین ہوگی، کھیتی باڑی ہوگی، جانور ہوں گے، سونا چاندی ہوگا، اس کے مالک اللہ نے مجھے بھی کئی چیزوں کا مالک بنایا ہے، آپ کو بھی کئی چیزوں کا مالک بنایا ہے. تو کیا خیال ہے میرے سونے مصطفیٰ کے بارے میں؟ ان کو اللہ نے کسی چیز کا مالک بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہر چیز بنایا نا. یہ تو سنیوں کی بولی ہے. رب فرمایا محبوبہ خزانے سارے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے. میں خال ایمان کی بولی کیا ہے؟ یہ سوچنے والے مسلمانوں کہ یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، ذرا دھیان کرنا. اللہ کی قسم ہے ہمارا ذاتی جھگڑا ہوتا تو کبیاں نہ پویں. وہ کتا کنا بہڑا جڑا مالک نو پہ جائے. سمجھ آئی نا؟ اب یہ دیکھنا صفحہ نمبر 43 ہے. کہتا ہے اور جس کا نام محمد یا علی ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں. نہ درود پاک لکھا، نہ علیہ السلام لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے. کئی چیزوں کا اختیار میں رکھتا ہوں، کئی چیزوں کا میں مالک ہوں، کئی چیزوں کا آپ اختیار رکھتے ہیں. آپ کئی چیزوں کے مالک ہیں. ہو آمینہ کا لال، ہو کل نبیوں کا سردار، ہو معراج کا دولہ ہے، اور ختم نبوت کا تاجدار، ہو ساری کائنات پر رحمت کرنے والا، اور پلے کچھ بھی نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ بولو. یہ بے ایمان کی بولی ہو سکتی ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں. ایمان والے کی بولی بولو نہیں ہو سکتی. میں نہیں کہتا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف پیا پڑھنا، جلد پہلی پیا پڑھنا، صفحہ نمبر 16 پیا پڑھنا، ورقے دا پاسا کھبا پیا پڑھنا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی. اور میرے غلاموں، اللہ دیتا ہے، میں مصطفیٰ اللہ کے دیے خزانے بانٹنے والا ہوں. اللہ دیتا ہے، میں اس کے خزانے بانٹنے والا ہوں. مطلب کائنات خدا کی، خزانے خدا کے سپرد میرے مصطفیٰ کے آئے ہیں. اس لیے سرکار اپنی مرضی سے جب چاہتے، جو چاہتے، جس کو چاہتے عطا فرما دیتے. میرے پاس بندہ ہے جی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کلمہ. نہیں، پہلے سودا کرو. کیا؟ نمازیں 2 پڑھوں گا، 3 نہیں پڑھوں گا، 5 نہیں پڑھوں گا، نمازیں 2 پڑھوں گا. بتائیے میرے پاس اختیار ہے میں یہ سودا کر لوں اس کے ساتھ؟ نہیں کر سکتا. میں کہوں گا بھائی پڑھ بے شک 2، لیکن فرض 5 ہی ہیں. مسلمان ہو جا، چنگا رہے گا. مسلمان ہو جا، بے شک 2 ہی پڑھ، 3 میں معاف نہیں کر سکتا، وہ فرض باقی رہے گا تجھ پر. لیکن اللہ کے محبوب سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک کافر ملا، اللہ اکبر، اللہ میں پڑھ لے کلمہ، کہندا جی میں ایڈا ویلا کو نہیں کہ 5 نمازاں پڑھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اتنا فارغ نہیں ہوں. اگر مجھے کلمہ پڑھانا ہے تو سودا کریں. کیا کہتے ہیں؟ نمازیں 2 پڑھوں گا، نمازیں 2 پڑھوں گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تو 2 ہی پڑھتے رہنا، جا تیرے لیے 2 ہی کافی ہیں. سبحان اللہ. یہ اختیار ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولیں. یہ کہتا ہے کسی چیز کے مختار نہیں ہے. نہیں ہے. حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، صحابہ پریشان، آقا پانی نہیں ہے. فرمایا برتن لو، لیا، مشکیزیں الٹے کرو، کیے، جھاڑو، جھاڑ دیے، تھوڑا سا پانی نکلا. لجپال آقا نے اندر رکھا ہاتھ، جیسے ہاتھ رکھا، انگلیوں کے درمیان سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے.
انگلیاں ہیں فیض پر، اللہ ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اختیار ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ بالکل۔ لوگوں نے کہا جی نبی پھر مانیں گے اگر چاند توڑ دیں، فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ اختیار ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے جی کسی چیز کا مختار نہیں، کسی چیز کا اختیار نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، مختار نہیں۔ ایک پینڈو آ گیا، تسی نبی ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کچھ کر کے دکھائے، اور پتہ چلا جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی مانتا ہے کہ نبی کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کسی چیز کے مختار نہیں۔ اس نے کہا جی نبی ہوتا ہے کچھ کر کے دکھائے۔ فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی کھجور کا درخت کھڑا ہے، اوپر کھجوروں کا گچھا کھڑا ہے، وہ اترے آئے چل کر آپ کے پاس، وہ کلمہ پڑھے، آپ کو نبی مانے، پھر میں بھی مان لوں گا۔ اللہ اللہ سرکار نے فرمایا اچھا تو بلائے گا میں بلاؤں؟ کہنے لگا جی میں بلاؤں گا۔ فرمایا جا اس کو کہہ دے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اس نے جا کر کہا تجھے اللہ کے رسول نے بلایا۔ ٹوٹا، دھڑم کر کے نیچے نہیں گرا، جیسے بندہ اترتا ہے ایسے اترا، اتر کر نیچے آیا، چلتے ہوئے سرکار کے پاس آیا، اور گچھے کے اندر سے آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیا تو وہ اللہ کا رسول ہے۔ ادھر گچھے نے کلمہ پڑھا، ادھر اس دیہاتی نے کلمہ پڑھا۔ سرکار صرف توڑنا ہی نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ فرمایا جا واپس جا۔ واپس گیا، جیسے بندہ اوپر چڑھتا ہے ایسے اوپر چڑھا، جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں جا کر مل گیا۔ کملی والے دیاں راواں تو قربان میں، او جدھر لنگدا گیا دن چڑھوندا گیا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا اسے، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا اسے۔ کنا مننا سی؟ کنا مننا سی؟ بندے کھچا نے نہیں، کھچ کتھوں سرکار نو مندے نے۔ او دے رتبے نو بندیاں تے مننا اسے، او تے پتھراں تو کلمے پڑھاوندا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہتے ہیں جی سرکار معاذ اللہ کسی چیز کے مختار نہیں، تو کتنی بڑی غلط بات ہے، سرکار کی گستاخی ہے یہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ موزے جب پہن لو نا موزے، تو تم لوگ ایک دن اور ایک رات موزوں پر مسح کر سکتے ہو۔ صحابہ نے کہا آقا مہربانی کریں، جو مسافر ہوتا ہے اس کا ٹائم بڑھا دیں، مہربانی کریں، ضد نہ اضافہ کر دیں آقا۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جو مقیم ہے وہ ایک دن اور ایک رات موزوں پر مسح کرے گا، جو مسافر ہوگا وہ 2 دن اور 2 راتیں موزوں پر مسح کر سکتا ہے، میں اجازت دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں اجازت دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ صحابہ سبحان اللہ کہنے لگے آقا تھوڑا سا اور بڑھا دیں، اللہ اکبر۔ سفر میں چلتے ہیں پانی نہیں ملتا یا پانی تھوڑا ہوتا ہے، پاؤں دھونے کا پانی نہ ہو، پھر چلو باقی گزارا کر لیا، آقا اضافہ کر دینا مہربانی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، مقیم تو ایک دن ایک رات موزے پر مسح کرے گا، مسافر 3 دن اور 3 راتیں موزوں پر مسح کرتا رہے، وضو ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آگے صحابہ کہتے ہیں ہمیں سرکار سے دوبارہ سوال کرتے ہوئے حیا آئی، وگرنہ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر کے 5 دن کی اجازت مانگتے تو سرکار 5 دن بھی موزوں پر مسح کی اجازت عطا فرما دیتے۔ سبحان اللہ
اور سرکار کی ہاں نہ سے شریعت بن رہی ہے، تو کہتا ہے کسی چیز کے مختار نہیں ہے۔ میری ہاں کرنے سے شریعت بنے گی؟ بولو، آپ کی ہاں کرنے سے یا نہ کرنے سے نہیں، لیکن سرکار کی ہاں نہ بھی شریعت ہے۔ ایک حدیث سن لو پھر آگے چلتا ہوں۔ صحابہ نے کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ حج فرض ہے۔ کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ حج فرض ہے۔ اللہ توفیق دے، کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ صحابہ نے کہا لکل عام یا رسول اللہ، آقا ہر سال؟ سرکار چپ ہو گئے، فرمایا حج فرض ہے۔ پھر پوچھا آقا ہر سال؟ حضور پھر چپ ہو گئے۔ پھر پوچھا گیا آقا ہر سال فرض ہے؟ فرمایا بار بار نہ پوچھا کرو، تمہیں نہیں پتا؟ یہاں تو بولنے کی دیر ہوتی ہے، شریعت فوراً بن جاتی ہے۔ فرمایا لو قلت نعم لواجبت، اگر میں مصطفیٰ ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پتہ چلا بھئی میرا تیرا بولنا اور ہے، محبوب کریم کی شان ہے، ہاں کریں تو بھی شریعت بنتی ہے، نہ کریں تو بھی شریعت بنتی ہے۔ لہذا یہ نہ کہہ کہ ان کے پلے کچھ نہیں، وہ کر کچھ نہیں سکتے، کسی چیز کے مختار نہیں، بلکہ یہی کہہ سب سے اعلیٰ سب سے بالا سارے اونچا سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا بھی ہے، اس اونچے سے اونچا تھکے تو نہیں؟ نعرہ تکبیر۔ اب بتائیں تھکے کہ نہیں تھکے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اب بھائی توجہ کرنا، ادھر لائٹ مارنا مزمل، یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ بولا پھول کی پتی، پتی ہے۔ یہ ایک ذرہ ہے یا ذرے سے بڑی ہے؟ ذرا بھی لگا لیں، ذرے سے بڑی بھی لگا سکتے ہیں۔ ذرے سے بڑی ہے نا، ذرا تو ریت کا ذرہ جیسے ہوتا ہے، نہیں اس سے بڑی ہے۔ بڑی ہے نا۔ اچھا بھائی، یہ زیادہ شان رکھتا ہے یہ تنکا پتی یا علامہ محمد عمران صاحب زیادہ شان رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک تو اشرف المخلوقات ہیں، اولاد آدم ہیں، امتی مصطفیٰ ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، ایک تو یہ، دوسرا پھر وارث علوم نبوت ہیں، حضور کی وراثت پائی نا علم والی۔ جی جی۔ یہ تنکا، یہ ذرہ، ان کی جو اللہ نے ان کو عزت دی ہے، شان دی، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ بولیں۔ کوئی بندہ اگر کہے کہ عمران صاحب اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اس بندے نے ان کی شان کو مانا ہے؟ نہیں مانا۔ بولیں۔ نہیں مانا۔ دیکھ لو، مانا ہے اس نے؟ نہیں مانا۔ اب ذرا ان کا دھکا تو ایمان دیکھو۔ یہ دیکھنا بھائی سرکار کے غلاموں کیا لکھا ہے۔ سب انبیاء، کتنے نبی؟ ایک نہیں، سب۔ یہاں تو اکیلے عمران صاحب تھے نا، سارا مجمع نہیں، اکیلے عمران صاحب۔
ادھر سب انبیاء اور اولیاء جی اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ کتنے نبی؟ یعنی سارے نبی، سارے ولی اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم ہیں۔ کیا یہ نبی کی عظمت کا انکار نہیں ہے؟ بولو، کیا یہ تنکا نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ تو امتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو نبی کا کیا مقابلہ کرے گا؟ ہیں؟ تو یہ کہنا کہ سارے نبی ایک ذرہ، وہ بھی ایسا ذرہ جو ذرہ ناچیز ہے، اس سے بھی کم تر ہے، بھائی یہ کلمہ کفر ہے۔ جو اللہ کے نبیوں کی عظمت کا، شان کا انکار کرے اور ان کو تنکے کے برابر یا اس سے کم بتائے، وہ شخص مسلمان ہو سکتا؟ بولو، یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی ایک ذرہ نچیز ہے، اس سے بھی کم تر ہیں، نا بالکل غلط ہے، بکواس ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبیوں کی عظمتیں، ٹوریں، شانیں، مرتبے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ سب سے اعلیٰ بول نہیں رہے۔ اچھا بھائی توجہ کیجیے گا، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ لیں، رسول کے چاہنے سے، بولو، جن وابیوں دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں آ کر آپ کو دین پڑھائیں۔ بولیں، بچوں کو پڑھائیں یا آپ کے بچوں کو پڑھائیں؟ آپ کے بچوں کو بھی تو بہانے سے یہ پڑھائیں گے نا، نہیں پڑھائیں گے۔ میرے ساتھ جو دیوبندی مولوی کا مناظرہ ہوا ہے آپ سنیں، وہ کہہ رہے جو تمہارا درود پاک ہے یہ پیشاب کی طرح ہے۔ اللہ، اس کی ویڈیو ہمارے پاس بھی ہے نا آپ کے پاس، سن سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے درود پاک پیشاب کی طرح ہے، اور میں نے کہا کمینے دے بچیا، اللہ درود بھیجے، فرشتے درود بھیجیں، اللہ مومنوں کو پیغام بھیجے، تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو، تو کہتے پیشاب جیسا ہے۔ اس لیے بھائی ایمان کے ڈاکوؤں سے بچو۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، آپ کہیں یہ کتابیں جھوٹی ہیں، ان کے پاس لے جائیں، ان سے پوچھیں صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے، لگ پتہ جائے گا۔ اگر مولوی اس پر نہ تلے تو پھر میرا نام بدلا دیجیے گا، وہ پورا ٹل لگائے گا، کہے گا صحیح لکھا ہے، صحیح لکھا ہے۔ تو یہ کفر کا دفاع کرنے والا نبی پاک کی گستاخی لکھ کر، چھاپ کر، اس کا اعلان کر کے اس پر ڈٹ جانے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو ہوتا ہے مصطفیٰ کی عظمت پر مر مٹنے والا، حضور کی عزت کے سامنے کھڑا ہونے والا کافر ہو سکتا ہے، مومن ہے نہیں ہو۔ بھائی سمجھو یار، آنکھیں کھولو، خدا کی قسم ہے یہ جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ جھگڑے وہ نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ ہماری عوام یہ سمجھتے کہ کل خوانی، اصال ثواب، انگوٹھا چومنا، یہ اختلاف ہے۔ اصل میں وہ چھپاتے ہیں، ان سے سچی بات چھپاتے ہیں، ان کو ان کی پردہ پوشی کرنے کے لیے ان چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کا بندہ مار دیا، آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے آپ کا بندہ مارا ہے، پھر میں آپ کو قریب کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں یہ کہوں گا جناب آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا تھوڑا بندہ میں ہی مارا سے، آپ میرے قریب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، بولیں نہیں آئیں گے۔ جو بندہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے وہ پہلے بتائے گا بھئی ہمارا عقیدہ یہ ہے، بولیں، جب وہ پہلے بتا دے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ کہیں گے چل دفعہ ہو، تو ساڑھا کی لگنا، اتنا گندا عقیدہ، چل دفعہ ہو۔ وہ پہلے آپ کو اپنا بنائے گا، اپنی طبیعت آپ کی طبیعت میں ڈالے گا، چائے پلائے گا، کھانے پہ بلائے گا، دین کے نام پہ آؤ، دین کی باتیں کریں، اس طرح کا لالچ دے کے بلائے گا۔ محلے کا شریف ترین بندہ 40 دن لگا کے آئے گا، سب سے بڑا فسادی بھی وہی ہوگا۔
ابھی کہتے ہیں جی نماز سیدھی کرنے گئے تھے. صحیح بات. یہ پتہ نہیں کیڑی نماز سیدھی کی تھی, تیرے کل بھی ٹیڑھے ہو گئے, تیرا درود بھی ٹیڑھا ہو گیا, سارا کچھ ٹیڑھا ہو گیا اور ابھی نماز سیدھی ہو رہی تھی. کہتے جی رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ قرآن ہے, دوسرا پارہ ہے, نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران نبی پاک کے دل میں خیال آیا ہمارا کعبہ چینج ہونا چاہیے. یہ کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابھی حضور نے خواہش کی نہیں, محض صرف دل میں آیا. اور تو کہتے کہ رسول کی مرضی نہیں چلتی, رسول چاہیں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. سن اللہ کا قرآن, میرے مصطفیٰ کی شان, میرے نبی زبان پر نہیں لائے, خالی دل میں آیا کہ ہمارا قبلہ چینج ہونا چاہیے. اللہ نے نماز کے دوران جبریل کو قرآن دے کر مصطفیٰ کے پاس بھیج دیا. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام نے دل میں سوچا, بھی زبان پر نہیں لائے. میرے آقا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا ہمارا کعبہ چینج ہونا چاہیے. اسی خیال کے ساتھ میرے کریم آقا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر مبارک اٹھایا آسمانوں کی طرف. بولے نہیں, بولے بولے پھر کیا منظر ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیسری مرتبہ پھر, بس 3 مرتبہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف اپنا بدوہا والا مکھڑا اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے فوراً نماز کے دوران جبریل کو قرآن کی آیتیں دے کر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. حبیب پیارے آپ کے رخ انور کا آسمانوں کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اور بھائی یہ کہنے والوں کہ رسول کی مرضی نہیں چلتی, نبی پاک کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک طرف تمہاری بات ہے, ایک طرف اللہ کا قرآن ہے. اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تَرْضَاهَا, تَرْضَاهَا. حبیب پیارے ہم کعبہ وہی بنا دیں گے جو آپ کا دل چاہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو آپ چاہیں گے ہم کعبہ میں وہی بنا دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. حیات دراز, حیات دراز. کیسے ہے یار, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بینی الف حبیب میرے دی میم مروڑیاں زلفاں, ادھر مڑ گیا کعبہ جدھر یار نے موڑیاں زلفاں. ادھر مڑ گیا کعبہ. یہ قرآن سنا رہا ہوں, قرآن. تو کہتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, قرآن کہتا ہے نبی کے دل میں آئے. اتنا بڑا فیصلہ کائنات کا اللہ نے تا قیامت کے لیے کعبہ تبدیل کر کے رکھ دیا. اور اللہ نے ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا قبلتن ارضاہا, ہم وہ کعبہ بنائیں گے جو ہم چاہیں گے. نہ سونیا کہڑا میں نمازیں پڑھنی ہے, میں نے تھوڑی پڑھنی ہے, تو نے پڑھنی ہے نا. چل جدھر دل کرے, اللہ, جدھر آپ کا دل کرے ہم کعبہ بھی وہی بنا دیں گے. سرکار کی مرضی یہ تھی کہ قبلہ بنے مسجد حرام. کیا بنے مسجد حرام. نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی مرضی پوری کرنے کے لیے قرآن کی دوسری آیت بھی نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ سونیا چل اپنا رخ مسجد حرام کو پھیر دے. آئے ہائے,
اب میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا پریکٹیکلی سمجھاؤں. اب یہ دیکھنا سرکار نماز پڑھا رہے تھے نا, پیچھے صحابہ کھڑے, پڑھتے پڑھتے دل میں کیا آیا کہ ہمارا کعبہ مسجد حرام بننا چاہیے. یہ خیال آیا نا, سرکار نے کیا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ 2-3 مرتبہ اپنا رخ آسمانوں کی طرف. اللہ نے نماز کے ختم ہونے تک کا بھی ٹائم نہیں لگنے دیا, فوراً قرآن اتارا. ہمارے محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, ان کا انداز سنا دوں تھوڑا سا. وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے کہا ہوگا جبریل جلدی جا میرے محبوب کی بارگاہ میں, میرے محبوب نے تمنا کی ہے کہ ہمارا قبلہ چینج ہونا چاہیے, دیر نہ لگا جلدی جا. جبریل نے کہا ہوگا یا اللہ تیرا محبوب نماز پڑھ رہا ہے, تھوڑا انتظار کر لوں, نماز پوری ہو جائے پھر چلا جاؤں گا آیتیں لے کر. اللہ نے فرمایا جبریل نہ میرے محبوب نے تمنا نماز کے اندر کی ہے, پوری بھی نماز کے اندر کرے. فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. سونیا مسجد حرام کو کعبہ بنانے نا آپ نے, چلو ٹھیک اپنا رخ پھیر دے. اب سرکار نے نماز کے اندر ہی, تھوڑا پیچھے کرنا جس کو, میرے کریم لجپال آقا نے نا نماز کے اندر ہی اپنا رخ ادھر پھیر لیا, بالکل اپوزٹ, بالکل مختلف, ادھر پھیر لیا مخالف سم. اب صحابہ پہلے پیچھے تھے نا, اب صحابہ کیا ہو گئے آگے. اب صحابہ حضور کے آگے لگنے والے تو نہیں تھے نا, پیچھے لگنے والے تھے. صحابہ نے جب دیکھا نا کعبہ چینج ہو گیا تو صحابہ بھی چلتے 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 نماز کے اندر ہی حضور کے پیچھے آ گئے. اب بتاؤ صحابہ نے نماز کے اندر مصطفیٰ کو دیکھا کہ نہیں؟ بولے دیکھا. حضور کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا. ہائے ہائے بھائی, تو کہتا ہے کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کے چاہنے سے تو قبلہ بھی چینج ہو جاتا ہے. اب قرآن سننا, قرآن حضور تو حضور ہے, حضور کے غلاموں کی شان سننا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں, جنت میں جو چاہو گے سو پاؤ گے, جو چاہو گے سو پاؤ وہی پاؤ گے. اللہ فرمایا جو چاہو گے وہ. اچھا یہ تو اس مولوی صاحب کی ایک کتاب تھی, اس کتاب کے اندر ابھی اور بھی گالیاں باقی ہیں جو اس نے رسول اللہ کو دی ہیں. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ادب بڑے بھائی جتنا کرو. کتنا کرو؟ بڑے بھائی. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل بکواس ہے. اس لیے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کا ادب زیادہ کرو گے یا اپنے ابے کا؟ اس نے نبی کے ادب کو بڑے بھائی کے برابر روک دیا, ابے کا ادب تو اس سے بھی اوپر ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کا ادب کم, ابے کا ادب زیادہ. اور اسی کتاب تقویت الایمان میں لکھا ہے بزرگوں کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو, جو ایک عام بشر کی سی تعریف ہو وہی کرو, بلکہ اس سے بھی کم کرو. یعنی نبیوں ولیوں کی تعریف ایک عام بندے جتنی کرو بلکہ اس سے بھی کم کرو. بولو اس سے بھی کم کرو. معاذ اللہ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے. آپ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں.
میں نے ایک دفعہ ایک مولوی سے کہا، میں نے کہا وہ تمہارا وہ مولوی نہیں احمد سعید چتروڑ گڑھی کبیر والا ملتانی؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا مر کر مٹی میں مل گیا۔ کہتے زبان سنبھال، شرم نہیں آتی، بدتمیز، کتنی گندی زبان ہے تمہاری، ایک عالم کے بارے میں ایسی زبان چلاتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، شاباش پتر، میں ایو سننا سی، میں ایو سننا سی۔ ایک عالم کے بارے میں گندی زبان چلاتے ہوئے نہیں کہہ سکتے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گیا۔ میں کہا سرکاراں آ جڑا تسی نبی دے بارے پوکیا ہے، کدھر گیا تین میں چھڑنا نہیں، اے دیکھو، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ میں کہا میں تیرے مولوی نو آکھاں مر کے مٹی چ مل گیا، تینوں درد ہوندی تے نبی پاک دی واری تو ہضم کر جانا ہے؟ تینوں مولوی رسول اللہ دی عزت نال ود پیارے نے، انہاں واسطے تو غصہ کرنا ہے، رسول اللہ دی ذات واری ہے تو ہضم کر جانا ہے، غصہ نہیں کردا بلکہ اس سے تو ڈٹ جانا ہے کہ نہیں صحیح لکھا ہے۔ میں کہا جا ملا واسطے لڑنا بولنا تڑپنا تینوں مبارک ہوئے، آمینہ دے لال واسطے لڑنا مینوں مبارک ہوئے۔ توجہ ہے؟ بالکل بالکل حضرت، ماشاءاللہ۔ ایسے مولوی صاحب دیا دوجی کتاب صراط مستقیم، اس کتاب میں لکھا ہے کہ نماز کے اندر رسول اللہ کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے۔ کیا کوئی شک رہ گیا بے ایمان ہونے میں؟ بولیں۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کہیں نا میں زیادتی کر رہا ہوں، یہ جملے اس کتاب کے پرچی پر لکھیں، ان کے مولویوں کے پاس لے جائیں، انہیں کہیں جی صراط مستقیم میں یہ لفظ لکھے ہیں، بس اتنا بتاؤ یہ صحیح لکھے ہیں یا غلط لکھے ہیں۔ اگر وہ مولوی کہہ جائے نا غلط لکھے ہے، اس مولوی دے پیر میں نہ چما تے میں سنی ماں دا پتر نہیں۔ جگر مولوی ڈٹ جائے کہ صحیح لکھے ہے، پھر تو او دے تے لعنت نہ پاویں تو پھر تو سنی ماں دا پتر نہیں۔ آپ کو مولوی پیارا ہے یا رسول اللہ کی ذات پیاری ہے؟ کروڑا مولوی میں مصطفیٰ دی جتی تو قربان کر دے وہاں، کوئی بات ہے کرنے کی یار؟ کھوتے گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے رسول اللہ کا خیال۔ اتنی نفرت کمینوں، یہ بکواس تو ابو جہل نے بھی نہیں کی، یہ بکواس تو ابو لہب نے بھی نہیں کی جو تو نے کر دی ہے، اور الٹا ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں صحیح لکھا ہے۔ اب دیکھنا بخاری شریف میں حدیث ہے، سرکار کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت خباب۔ کیا نام ہے؟ حضرت خباب۔ ان سے پوچھا گیا کیا ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے ہوئے نبی پاک قرآن پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک قرات کرتے تھے کون سی نماز میں؟ ظہر اور عصر سے، کیونکہ ان نمازوں میں قرآن آہستہ پڑھا جاتا ہے نا، مغرب عشاء فجر میں اونچی بات سے پڑھا جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا، صحابی سے پوچھا ظہر میں اور عصر میں حضور قرآن ہے پڑھتے تھے کہ نہیں، تلاوت کرتے تھے کہ نہیں، قرات کرتے تھے؟ کہا جی بالکل کرتے تھے۔ اگلے نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آواز آتی تھی؟ نہیں۔ پھر کیسے پتہ چلا؟ کہا آواز تو نہیں آتی تھی، ہم نماز پڑھتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے، بِاِضْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، نماز کے اندر حضور قرآن پڑھتے، حضور کی داڑھی مبارک ہلتے ہوئے ہمیں نظر آتی تھی۔ پتہ چلا مصطفیٰ کے صحابہ نماز پڑھتے میرے نبی پر نظریں جما کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت خدا کی ہے، زیارت مصطفیٰ کی ہے۔ نماز میں حضور کی زیارتیں ہو رہی ہیں، اب بتاؤ خیال پیچھے رہ گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا توجہ ہے؟ اب ذرا سنیے گا کہ جی خیال آیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جاؤ اپنے فتوے اپنے پاس رکھو، ہم تو عشق کے بندے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے
عبادت اسے کو کہتے ہیں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ اب اس پر ایک اور حدیث سنا دوں۔ یہ حدیث پڑھتے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں جی بریلویوں کو تو اس حدیث کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اچھا ذرا آج مجھ سے یہ حدیث سن۔ حضور کی بارگاہ میں چند غلام آئے، 20 دن حضور کی خدمت میں رہے۔ جب جانے لگے تو سرکار نے ان کو کئی چیزیں سمجھائیں۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی، بخاری شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں صلو کما رأیتمونی اصلی۔ سبحان اللہ۔ اے میرے غلاموں نماز ایسے ادا کرنا جیسے تم نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اندر غور کرو، نماز کیسے پڑھنا؟ جیسے مجھے نماز پڑھتے، کیا مطلب اس کا؟ وہ کہتے ہیں جی صحابہ نے رفع یدین کرتے دیکھا، تو نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے دیکھ کے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی بات بھی، لیکن آگے بھی چلنا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور میرے غلاموں نماز تم نے ایسے پڑھ دی ہے جیسے میں مصطفیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ جب نماز پڑھنے لگو کانوں تک ہاتھ اٹھانے لگو، یہ سوچنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہاتھ کیسے اٹھائے، کہاں تک اٹھائے۔ جب قیام کے لیے کھڑے ہونا ذرا سوچنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیسے قیام فرمایا۔ جب ہاتھ باندھنے لگو یہ سوچ کر ہاتھ باندھنا میرے نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے اندر اپنے ہاتھ سینے پر باندھے یا ناف پر باندھے ہیں۔ جب رکوع کرنے لگو یہ سوچ کر رکوع کرنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح رکوع فرمایا۔ سجدہ کرتے وقت سوچنا میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجدہ کیسے فرمایا۔ اتحیات میں بیٹھنا تو ذرا سوچنا، دھیان کرنا میرے نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح اتحیات فرمایا۔ سلام پھیرنے لگنا تو ذرا غور کرنا میرے نبی نے کس طرح سلام فرمایا تھا۔ اور ظالمہ میں پوچھتا ہوں جب ساری نماز یہ سوچ کر پڑھنی ہے میرے نبی پاک نے نماز کیسے پڑھی، تو بتا پھر خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پھر ایک اور بھی چبل ماری ہے اس کتاب میں، خیال آ جائے تو ہوگا کیا؟ اب کیا کریں؟ اللہ کہتے ہیں آپ پڑھ رہے ہو 4 رکعتیں، کتنی؟ 4 رکعتیں، 3 رکعتیں حضور کے خیال کے بغیر پڑھی، ایک میں حضور کا خیال آ گیا، اب کیا کریں؟ کہتے جو 4 فرض پڑھ رہے تھے نا، اب 4 فرض دوبارہ پڑھو۔ کیا کرو؟ دوبارہ پڑھو۔ 4 فرض دوبارہ پڑھو، واجب الاعادہ۔ اچھا جی 4 پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتوں میں خیال نہیں آیا، 2 میں خیال آیا، اب کتنے فرض پڑھنے ہیں؟ عصر کے فرض۔ دیکھنا مولوی کا اختیار، کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنا اختیار دیکھیں۔ کہتے جی پھر 8 فرض پڑھو عصر کے۔ کتنے فرض؟ لو جی نویں نمازاں کڈ ماری دیوبندیاں، عصر کے کتنے فرض پڑھو؟ نہ ہو یہ سارا اپنا تحفے میں دے جاؤں گا، نہ لکھا ہو اس میں تحفہ۔ 4 پڑھ رہے ہیں، 3 رکعتوں میں خیال آیا، 1 میں خیال نہیں آیا، اب کتنے فرض پڑھنے ہیں؟ 4 اور ملا دو، کہتے ہیں 12 فرض پڑھو۔ عصر کے 12 فرض ہو گئے جی۔ آگے توبہ معاذ اللہ لکھتا ہے، اللہ اللہ بے ایمانوں کا بیڑا غرق فرما۔ کہتا ہے کہ
بلکہ بعض تو حضور کے ساتھ خیالات سے خالی پڑی تھیں اور بعض خیالات سے آلودہ ہو گئی تھیں۔ یعنی خیال آنے سے نماز بھی کیا ہو رہی ہے؟ آلودہ ہو رہی ہے۔ اتنا زہر ہے ان کے لیے حضور کا تصور۔ خیال آنے سے کہتے ہیں آلودہ ہو رہی ہے نماز۔ اچھا جی، چاروں رکعتوں میں خیال آ گیا تو اب کیا کرے گا؟ کہتے جی اب وہ 16 رکعتیں پڑھے لیکن اس سے پہلے تنہائی میں بیٹھے اپنے ذہن سے نبی پاک کا خیال نکالے، ذہن کو خیال سے پاک کرے، صاف کرے، خیال نکال کے 16 فرض پڑھے عصر کے، پھر نماز قبول ہوگی۔ اب یہ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، مجھے بتاؤ کیا یہ مسئلہ قرآن میں لکھا ہے؟ لکھا ہے تو سامنے لاؤ۔ کیا حدیث میں نبی پاک نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے؟ ہمیں بار بار پوچھنے والوں کہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہے، ذرا تم بھی بتاؤ نا، تم نے جو مسئلہ گھڑا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ ذرا دکھاؤ نا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ یہ تو پرانا مولوی تھا، سپاہ صحابہ سنی ہے نا؟ یہ سپاہ صحابہ کے مولوی صاحب ضیاء الرحمن فاروقی، جانتے ہو نا، سنے نا نام اس کا؟ جی سنا ہے، ضیاء الرحمن فاروقی۔ اس کے افادات جمع کیے گئے ہیں، خلفائے راشدین کے نام سے کتاب ہے، صفحہ نمبر 273، ورقے دا پاسا کھبا۔ کہتا ہے دل میں گدھے کا خیال آ جائے اس لیے نماز ہوگی کہ گدھے میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانے سے نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں معبود بننے کی صلاحیت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر کی بن جائے گی، معبود بننے کی صلاحیت ماننا کفر۔ دوسرا یہ کہنا کہ حضور کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی، یہ بھی کفر ہے۔ اب ذرا موٹی سی بات ایک میں کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ نواب پور قبلہ جہاں آپ مسجد میں امامت کرتے تھے، اسی مسجد میں کسی زمانے میں میں ہوتا تھا جی، میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے، وہاں بات چیت شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یار کی گند مارے تسی، خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی؟ کہتا نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اچھا، ایک ہے خیال آنا اور ایک ہے زبان پر نام لے آنا، کون سی بات بڑی ہے؟ میں جو کہوں اے نواز شریف کا خیال بھی نہیں کرنا، آپ کہیں اچھا نواز شریف 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 نواز شریف، یا نون لیگ کو غصہ چڑھے اے خان کا نام بھی نہیں لینا، آپ کہیں عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان۔ خیال کو روتا تھا، وہ تو اعلانیہ نام بھی لے رہے ہیں، تو خیال والی بات چھوٹی ہے، یہ نام لینے والی بات ہے بڑی ہے۔ میں نے کہا اے کمینیا، تو روتا ہے خیال کو، میں تو جب نماز پڑھتا ہوں میرے رب کا آرڈر ہے چل وضو کر لیا، رکوع میں جا چلا گیا، سجدے کر لیا، ایک اور رکعت پڑھ لی، اب التحیات بیٹھ گیا، اللہ کی تعریف کر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے چل بھیجنا میرے محبوب پر سلام۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے اللہ جپالا سلام قبول کیجئے۔ میں نے کہا اب؟ کہتے جی نام تو نہیں آیا۔ میں نے کہا آگے چل۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میں نے کہا نبی کریم علیہ السلام کا نام بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، سرکار کی نبوت اور عبدیت کی گواہی بھی آگے، ابھی بھی اگر تسلی نہیں ہوئی آگے درود
ہے کہ نہیں آیا؟ الحمدللہ۔ بس اب تبصرے نہیں کروں گا، 2-3 عبارتیں اور پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب کیا نام ہے؟ حفظ اشرف علی تھانوی کی، ملتان سے چھپ رہی ہے۔ بورڈ گیٹ جاؤ گے نا، باہر کتب خانہ ہے، کتب خانہ مجیدیہ، یہ دیکھو کتب خانہ مجیدیہ ملتان، اشرف علی، صفحہ نمبر 13، صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے جیسا علم غیب رسول کا ہے ویسا تو جانوروں کا بھی ہے، ویسا تو پاگلوں کا بھی ہے، چپایوں کا بھی ہے، جمی حیوانات جننے بھی جانور نے جننے بھی ڈنگر نے انہاں سارے کو ایسا علم ہے جیسا رسول کو لے۔ اب بتاؤ نبی پاک علیہ السلام کے علم کو جانوروں، پاگلوں، بچوں کے برابر بتانا کیا یہ میرے مصطفیٰ کی توہین نہیں؟ اگر کوئی کہے نا توہین نہیں ہے تو اس مولوی کو میں بلاتا ہوں محفل میں، اعلان میں کروں گا اس کی تقریر کا، اگر اعلان پچ جائے مجھے بتانا، میں کہوں گا حضرات اب آپ کے سامنے تقریر کے لیے وہ تشریف لائیں گے جن کے پاس ہمارے کھوتے جتنا علم ہے۔ کتنا علم ہے؟ پچ جائے گا اس کو؟ تو میں نے کھوتے کے برابر کہہ دیے، تو نے جو رسول اللہ کے بارے میں کہہ دیے۔ بھائی میرے دوستو اصل چیزیں یہ، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، سنی بریلوی ہو نا میں، کیا ابھی بھی میرے سنی ہونے میں شک ہے؟ بھائی ماننا دی منجی ٹھوک دا پیا، حالے میں سنی نہیں تو کدو سنی بنا گا۔ یہ قرآن میرے ساتھ پر ہے، سنی اپنے عقیدے میں شک نہ کرنا، خدا کی قسم ہے عقیدہ تیرا ہی سچا ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارے عقیدے کی سچائی کے لیے میں نے قرآن سر پہ اٹھا دیا، میں نے سب کو دیکھا ہے، لیکن سنیہ مبارک عقیدہ تیرا ہی سچا ہے، جس عقیدے میں مصطفیٰ کا بھی پیار ہے، صحابہ کا بھی پیار ہے، اہل بیت کا پیار ہے، سارے نبیوں کا پیار ہے، سارے ولیوں کا پیار ہے، وہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ بھئی یہ قرآن سر پہ رکھ کر ایک اور بات کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم ہے ہمارا اصل جھگڑا ختم کا نہیں، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، ہمیں کیا، جنازے کے بعد دعا کا نہیں، انگوٹھے چومنے کا نہیں، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا نہیں، تیجے کا ختم کا نہیں، جمعرات کا نہیں، چیلم کا نہیں، جمعے کے بعد صلاۃ و سلام کا نہیں، میلاد منانے کا نہیں، یہ اصل جھگڑا نہیں، اصل جھگڑا یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، گستاخیاں کی ہیں، جب تک یہ لوگ ان گستاخیوں سے توبہ نہیں کر لیتے، اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک کر معافی نہیں مانگ لیتے، تب تک ان بے ایمانوں کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ میں جب بچپن میں تھا نا، جو بندہ میرے ماں باپ کے بارے میں برا کہتا تھا تب بھی اور اب بھی، جو بندہ میرے ماں باپ کے بارے میں مندہ لفظ بولتا ہے میں اس سے نہیں بولتا، اس سے سلام دعا نہیں رکھتا۔ اگر میں اپنے ماں باپ کے بارے میں برا بولنے والوں سے دعا سلام نہیں رکھتا تو پھر میں بے غیرت نہیں ہوں، میں ان سے صلح رکھوں، جو میرے نبی کے بارے میں برا بولے میں اسی کے ساتھ سلام دعا عقیدت پیار محبت کا رشتہ رکھوں گا، جو میرے مصطفیٰ کا دل و جان سے ادب و احترام کرنے والا ہے۔ بھائی میرے دوستو اصل چیزیں یہ ہیں، اصل بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں زندگی دی، تو پھر سے اصل چیزیں یہ ہیں۔ ایک مثال دے کر بات ختم کر دیتا ہوں، دے دوں اجازت ہے؟ سبحان اللہ کہیں سارے پھر۔ کہ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہوگا جو چھوٹی سی کتاب لکھے، اس میں یہ لکھے کہ حضرات آج کے بعد میرے والد کا ادب تم نے زیادہ نہیں کرنا، بڑے بھائی جتنا کرنا ہے۔ اسی میں لکھے کہ میرا ابا مر کے مٹی میں مل گیا، اسی میں لکھے کہ میرے ابے کے پاس جتنا علم تھا اتنا تو جانوروں پاگلوں گدوں کے پاس بھی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی لکھے گا آپ میں سے؟ بولیں۔ دوسری بات،
اگر کوئی عمران خان کی پارٹی کا آدمی سٹیج لگا کر لوگوں سے کہے اوے لوگوں عمران خان بہت اچھا ہے، ووٹ اس کو دینا، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں، نہ اس کو علم ہے، نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ اس کے پلے کوئی چیز ہے بہت اچھا، پلے کچھ بھی نہیں، ووٹ اسی کو دینا ہے بہت اچھا۔ یا نواز شریف والے سے کبھی سنے ووٹ نواز شریف کو دینا ہے بہت اچھا لیکن پلے کچھ بھی نہیں، یہ تمہیں لوٹ لے گا، تمہارے ساتھ یہ کرے گا وہ کرے گا۔ کیا نواز شریف کا جیالہ ایسا بولے گا؟ نہیں۔ کیا عمران خان کا جیالہ سٹیج لگا کر اپنے لیڈر کے خلاف بولے گا؟ نہیں۔ اگر بولے گا تو آپ اس کو وفادار ووٹر سمجھیں گے یا غدار سمجھیں گے؟ غدار سمجھیں گے۔ غدار۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، عمران خان کی پارٹی کا بندہ ہو اس کے خلاف بولے تو وہ غدار ہے، نواز شریف کی پارٹی کا بندہ ہو اس کے خلاف بولے وہ غدار ہے، تو جو رسول اللہ کی پارٹی میں ہو اور بولے رسول اللہ کے خلاف وہ بھی غدار، وہ اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کا وفادار نہیں ہے، وہ میرے آقا کی بارگاہ کا غدار ہے۔ اللہ ہمیں وفادار رکھے، وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس سنیوں، اینڈ میں بھی وہی سبق دے رہا ہوں، بس ہمیشہ یہی سبق پکانا ہے، اس سے کبھی بھی نہیں پھرنا۔ کیا؟ سب سے اعلیٰ اختتام ہو رہا ہے، اب تو پڑھ دو نا، ہے اس اونچے سے جس کا ایمان ہے میرے لجپال اللہ کی کائنات میں سب سے اونچے ہیں، اللہ نے مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو بنایا ہی نہیں انشاءاللہ۔ وہ تو بولے نا، ہے اس اونچے سے اللہ کی قسم ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی اونچے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اونچے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی اونچے، حضرت شیس علیہ السلام بھی اونچے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اونچے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اونچے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اونچے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اونچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اونچے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اونچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اونچے، حضرت الیاس علیہ السلام بھی اونچے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اونچے، حضرت حزقیٰ علیہ السلام بھی اونچے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام بھی اونچے، حضرت یاسع علیہ السلام بھی اونچے، حضرت یونس علیہ السلام بھی اونچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اونچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اونچے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اونچے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اونچے، بڑی شان والے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اونچے۔ یارو اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اونچے، بڑی شان والے، پر سارے اونچا سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا سب سے آخری شعر ہے اس کا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہے، بے کسوں کا سہارا بے کسوں
ईरान सहारा, किसी का जरदारी सहारा, किसी का अमेरिका सहारा, किसी का इंडिया सहारा, किसी का सऊदीया सहारा, किसी का ईरान सहारा। यारो किसी का कोई सहारा, किसी का कोई सहारा, पर अल्लाह की कसम है इन सुन्नियों का मुस्तफा सहारा। कोई मकसदों को रज़ा मुजतदी जेके है बेकसों का सहारा। नबी बेकसों का सहारा। अल्लाह ताला मेरी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना टाइम मैंने नहीं लेना था, इशारे मिलने के बावजूद लिया है, इसलिए कि जो मौजू छिड़ा हुआ था ये बार बार तो नहीं ना ये वाला मौजू होता। जी जी। या रोज़ाना इस तरह की तकरीर सुनते हैं नहीं नहीं, तो मौजू ऐसा कभी कभी बयान होता है, इसलिए इसको थोड़ा आगे लेकर चलना बहुत ज़रूरी था। और ये बात याद रखें, मैंने पूरी देग आपके सामने नहीं खोली। अल्लाहु अकबर। खुशबू सुनाई है। ये खुशबू सी सूर दे गोश्त दी पक्की देग विचों दो बोटियां दी बदबू दिखाई। अल्लाहु अकबर। पूरी देग ही सूर दी पक्की है, समझ आई ना? सारा ही हराम पका। ये पूरी देग ही इनकी ऐसी है जिनकी नमाज से लेकर एंड तक हर चीज़ों में हुजूर से मुखालफत चल रही है। तो पूरी देग फिर हलाल की तो नहीं ना, हराम की पकी हुई है ना। ये हलवे की देग, पाकीज़ा देग तो सुन्नियों की होती है ना, जिसमें दरूद भी होता है, सलाम भी होता है। चले जी, अल्लाह हाज़िर कबूल फरमाए जी। बकर सब कह रहे हैं दुआ दे कोई दलील। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इक़राउल कुरआन बिलुहूनिल अरब। ओए कुरआन ऐसे पढ़ना जैसे अरब को कुरान पढ़ते। देखो सुनो, ऐसे कुरान पढ़ना। जितने भी अरबी कारी हैं वो सब क्या पढ़ते हैं? वलद्दालिन या वलद्दालिन? वलद्दालिन। तो सरकार ने फैसला कर दिया कुरान ऐसे पढ़ना है जैसे अरबी लोग पढ़ते हैं, वो वलद्दालिन पढ़ते हैं। तो हम हुजूर के फरमान के मुताबिक क्या पढ़ेंगे? वलद्दालिन पढ़ेंगे। जो जानबूझ कर इसको ज़ालिम पढ़े उसको। एक मौलवी साहिब हैं, नाम है अब्दुल वाहिद कुरैशी जी। उनसे यही मसला पूछा गया। कहता है कि वो नजद वालों को अरबी नहीं आती, अरब वालों को, अरबियों को अरबी नहीं आती, उनके लिए ज़वाद पढ़ना मुश्किल है, इसलिए वो दुआद पढ़ते हैं, हमें आती है। ये तो ऐसे हुआ जैसे मैं कहूँ अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी नहीं आती मैनू भाई जो पैदाइशी अरबी हैं उनको अरबी ना आए और तैनू अरबी आ जाए, पच्चर तो बंदा वो लगाए ना जो अकल में आए। कहते जो उनको अरबी नहीं आती, सही तरह ये लफ्ज़ उनको अदा करने नहीं आते। भाई जो अहले ज़ुबान है उनको तो वो लफ्ज़ अदा करना ना है, जिसकी वो बोली भी नहीं वो मास्टर बन जाए, कैसे हो सकता है? और दूसरा फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द पहली, जिल्द दूजी, जिल्द तीजी, जिल्द 17वीं, जिल्द 18वीं, बेशुमार हवाले मेरे पास लगे मौजूद हैं। साफ लिखा है जो बंदा नमाज पढ़ते हुए गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन पढ़ता है उसकी नमाज नहीं होती, वो बंदा इमामत के काबिल ही नहीं है। लिखा हुआ है ला यजूज़ु इमामतुहु वलौ तअम्मदा यकफुर। अगर इमामत करेगा ऐसा बंदा ज़वाद पढ़ने वाला, उसकी इमामत जायज़ नहीं है। अगर जानबूझकर ज़वाद पढ़ता है तो कुफ्र करता है। अल्लाहु अकबर। देवबंद का पहला मुफ्ती है अजीज़ुर रहमान उस्मानी, फतावा दारुल देवबंद के अंदर ये लिखा हुआ मौजूद है। समझ आ गई ना? इसी तरह मुफ्ती ज़र वली ख़ान
ان کے حال ہی میں مفتی صاحب گزرے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتے تھے یہ جو ضالین پڑھتا ہے وہ قرآن بدل رہا ہے، ولضالین پڑھو۔ تو بھائی اصل مسئلہ یہی ہے کہ یوں پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولضالین، ولضالین نہیں پڑھے، اس لیے کہ ضالین بنا ہے ذل سے، ذل کا مطلب ہے سایہ، تو ترجمہ یہ پڑے گا، یہ بنے گا غیر صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولضالین، اور جو تیری رحمت کے سائے میں ہیں ان کی راہ پر نہ چلا، کیونکہ یہ ذل سے ذل کا معنی سایہ، جو تیری رحمت کے سائے میں ان کے پیچھے مت چلا، بیڑا تو غرق ہونا ہے نا۔ بھائی یہ قرآن کا معنی بدلتا ہے، مفہوم بدلتا ہے، اس لیے ولضالین پڑھنا کفر ہے، اس کی امامت جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جو اس طرح سے قرآن پڑھتا ہے۔ ہاں جی، کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہے؟ جی دعا فرما دیجیے۔ ایک مسئلہ ہو رہا ہے، جی بسم اللہ۔ ان سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ کس سے؟ یہ جو ہے ظالم والے، ولضالین والا چھوٹی بات ہے، اصل مسئلے تو یہ ہے نا، یہ ہے یہ ہاں انہی کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ حرام، ان کا قید یہ ہو جن کے حرام ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ غیرت کی بات ہے، جو بندہ اپنے باپ کی غیرت رکھتا ہے کہ میرے باپ کے گالی دینے والے کو میں نہیں بلاؤں گا، وہ نبی کو گالی دینے والے کو بلاتا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی غیرت کی بات ہے، ابے کی غیرت کر لیتے ہیں لوگ، نبی کی غیرت نہ کرے تو افسوس ہی کر سکتے نا۔ بھئی ایسے بندے جب تک توبہ نہ کریں ان کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ حضور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا ان سے یہ، کہ انہوں نے، ان کا یہ اعتقاد نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی بیان کیا ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کتاب لے جائیں، پوچھیں حضرت یہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ اگر وہ کہہ دے غلط لکھا ہے میں ہاتھ چوم لوں گا، رولا ختم۔ اگر وہ صحیح لکھا ہے تو پھر اس کا بھی یہ عقیدہ ہوگا کہ نا۔ بھائی جرم کے لیے ضروری نہیں تھا کہ ہر بندہ اپنی زبان سے وہ بات نکالے۔ میں نے کہہ دیا کہ فلاں بندہ یہودی ہے، میں نے یہودی کہہ دیا نا، آپ نے کہا نہیں، آپ کہتے ہیں جو تو نے لکھا ٹھیک لکھا ہے، پھر آپ کا میرا جرم برابر ہے کہ نہیں؟ بولیں میں نے کسی کو گالی کاغذ پر لکھ دی، میں نے لکھ دی، یہ کہتے ہیں ٹھیک لکھا ہے، شریک ہوئے کہ نا؟ بولو یار شریک ہوئے کہ نا؟ ایک بندے نے آپ کے بارے میں کوئی گالی لکھ دی، گالی دینے والا جرم ہے، مجرم ہے، جرمدار ہے، جو کہے ٹھیک لکھا ہے، ٹھیک گالی دیا، وہ بھی تو گالی دے رہا ہے نا، جو کہہ رہا ہے ٹھیک لکھا ہے۔ یہ کتابیں لے جائیں ان کے پاس، فتویٰ پوچھو مولوی صاحب دسو صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے، غلط کہہ دے تو رولا ہی ختم، رولا ہی ختم بھائی۔ اگر وہ کہے صحیح لکھا ہے پھر پرکھ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ کبھی آپ کو پہلے نہیں بتائیں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ، اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کو شکار کرنا ہے، شکار کرنا ہے۔ جس نے شکار کرنا ہوتا ہے نا وہ چھرا پہلے نہیں دکھاتا، پہلے وہ چوری ڈالتا ہے۔ بالکل، جب آپ کو چوری دانے کی عادت ہو جائے گی پھر چھرا گھومپے گا، سمجھ آ گئی نا؟ پہلے آپ کو نماز روزہ ذکر کلمہ سیدھا کرنے پہ لگائیں گے، اینڈ میں یہ آپ کو گول گول کے پلائیں گے۔ طریقہ آسان سا، یہ کتابیں لے جائیں ان کے سامنے رکھیں، رولا ختم۔ ہاں جی کوئی اور بات؟ الحمدللہ جی، ان کے استاد محترم مناظر اسلام جناب قبلہ سعید احمد اسد صاحب کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ خطاب کرتے تھے نا تو پھر اس کے بعد وہ یہی انداز اپناتے تھے کہ مجمع کے اندر ہر طرح کے حضرات ہوتے ہیں، کئی ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جن کے ذہنوں کے اندر اشکالات ہوتے ہیں، مختلف وسوسے ہوتے ہیں، تو ان کی تسلی کے لیے بھی وہ کہنے کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو ابھی آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ سلام پڑھتے ہیں۔ سلام پڑھیں، ٹھیک ہے جی، سلام پڑھتے ہیں۔ تھوڑا حوصلہ کر لو۔ اور یہ بھی دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رہے